نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سورہ آل عمران کی یہ 8 آیتیں ہیں جن میں ایک اچھے مسلمان کے طرز زندگی کو کھول کے بیان کر دیا گیا ہے۔ سنتے جائیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح بیان کیا ہے اور کتنا واضح بیان کیا ہے اور ہم کتنے غافل ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 ہے، یہ سیکوینس میں آیات ہیں، لیکن ابھی ہم 190 سے شروع کر رہے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمانوں اور زمین کے پیدائش میں اور دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام پر غور کرنے کی یہاں پہ تلقین فرما دی اور کہا اس میں نشانیاں ہیں۔ نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پڑھنے کی طرف نشانیاں ہیں۔ تو یہاں کائنات میں بامقصد غور کرنے کو عقل مندی بتایا گیا، اس کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ کیا ثابت ہوا کہ اسلام میں کائنات کا علم بجائے خود کوئی مقصد نہیں ہے۔ اٹ از ناٹ این اینڈ ان اٹ سیلف، ٹھیک ہے، خود مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بڑے مقصد یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے اور اپنی آخرتی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے انتہائی مفید ذریعہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی دعوت دی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کائنات میں غور کر کے آخرت کی نشانیاں ناسا والے معلوم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ عقل مند نہیں ہے۔ یہ ابھی ثابت ہو جائے گا عقل مند کیوں نہیں ہے، اس پہ کوئی آدمی گھبرائے نہ کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ ہاں، مسلمان سائنسدان عقل مند ہو سکتے ہیں اگر وہ ایسے کام کریں جو اس آیت میں بتائے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے پہلے دیکھی تھی آیت 190، اب آیت 191 ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ دیکھیں پہلے کہا تھا نا اس میں عقل مندوں کی نشانیاں ہیں، اب بتا رہے ہیں الذین کہہ کے کہ عقل مند کون لوگ ہیں؟ الذین یذکرون، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے بھی کرتے ہیں، یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، کسی لمحہ بھی اپنے رب سے غافل نہیں ہوتے، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ٹھیک ہے، آسمانوں میں اور زمینوں میں غور کرتے ہیں، یعنی ذکر اور فکر دونوں استعمال کرتے ہیں۔ تو ناسا کے جو سائنسدان ہیں وہ بغیر خالق پہ غور کیے ریسرچ اور فکر کرتے ہیں، ٹھیک، وہ یہ نہیں سوچتے کہ بنایا کس نے، دیکھتے ہیں کہ کیا بنا ہوا ہے، اس کیا بنے ہوئے کا ایکسپلور کرتے ہیں، اس کو کس نے بنایا اس طرف نہیں جاتے۔ اور جبکہ مسلمان سائنسدان جب وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد کرتے ہوئے اپنے رب اور اپنے خالق کی ذات مبارکہ کو یاد کرتے ہوئے مخلوقات میں غور کرتے ہیں تو ان پر اپنے رب کی معرفتیں کھلتی جاتی ہیں، اور پھر وہ اپنے مقصد سے بھی آگاہ ہو جاتے ہیں، چنانچہ بے اختیار کہہ اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے یہ سب بے فائدہ نہیں بنایا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ ہمارے رب آپ نے یہ بفائدہ نہیں بنایا، باطل نہیں بنایا۔ سبحانک، آپ پاک ہیں، اس بات سے بھی پاک ہیں کہ کوئی فضول کام، کوئی عبث کام، کوئی بے مقصد کام کریں۔ تو آپ کیونکہ اس چیز سے پاک ہیں تو آپ نے اس کائنات کو اور ہماری پیدائش کو یقیناً کسی مقصد کے تحت بنایا ہے، اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم کو معلوم ہوا ہے کہ ہمارا مقصد آپ کا حکم مان کر زندگی گزارنا اور پھر حساب کتاب کے لیے آپ کے پاس حاضر ہونا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ وہ ہے جس نے بنایا موت کو اور زندگی کو صرف اس لیے کہ دیکھے تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون بہتر سے بہتر اعمال کرتا ہے۔ تو جب یہ معرفت انسان کو مل جاتی ہے پھر وہ آگے کہتا ہے فقنا عذاب النار، بس ہمیں آپ آگ کے عذاب سے بچا لیں، کیونکہ ہم نے حساب کتاب کے لیے آپ کے پاس حاضر ہونا ہے، تو اس وقت ہمیں آگ کے عذاب سے یعنی جہنم سے بچا لیں۔ تو پہلی فکر کیا بتائی اللہ تعالیٰ نے؟ جہنم سے بچنا۔ ہم نے دیکھا کہ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ذکر کے ساتھ کائنات میں غور و فکر کرنے والے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم اور یہ کائنات صرف کھیل کود کے لیے نہیں بنی، ہماری نفس پرستی کے لیے نہیں بنی، ہماری خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں بنی، اس دنیاوی زندگی کی بات ہو رہی ہے، بلکہ ہمارے اعمال پر جنت اور دوزخ کے فیصلوں کے لیے بنی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اور ہم سے کتنے غافل ہیں۔ اللہ کریم سے بہت زیادہ دعا ہے کہ پوری امت کو، اور امت سے مراد مسلمان امت اور کافر بھی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے مخاطب ہیں، ان کو بھی اس سمجھ نصیب فرمائیں کہ ہماری زندگی بہت اہم ہے اور اس کا انجام بڑا خطرناک ہو سکتا ہے اگر غافل رہیں تو
अभी तक हमने आयत नंबर 190, 191 देखी थी, अब हम 192 देखते हैं सूरह आल इमरान की। आगे फरमाते हैं अल्लाह ताला, रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार फक़द अख़ज़ैतहु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। लेकिन पहले दुआ की थी ना, तो हमें दोज़ख से बचा लें, आग से बचा लें। तो ये जो जहन्नुम की मार्फत है, जन्नत की मार्फत है, इससे उनको जहन्नुम का खौफ लायक हो जाता है। और ये जहन्नुम से बचने का खौफ जो है, ये नेकियों की बुनियाद है। चुनाचे पुकार उठते हैं कि ऐ हमारे पालने वाले, जिसे आप जहन्नुम में डालें, यकीनन आपने उसे रुस्वा किया और फिर इन जालिमों का कोई मददगार हो ही नहीं सकता। आमीन। अल्लाह ताला हमें भी महफूज फरमाए जहन्नुम से। तो अब सूरह आल इमरान की आयत नंबर इसके बाद 193 है। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमानी अन आमिनु बिरब्बिकुम फआमन्ना रब्बना फग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। कि जैसे जैसे ये कायनात में गौर करते हैं अल्लाह ताला के ज़िक्र के साथ, अल्लाह ताला की मार्फत इनके ऊपर बढ़ती जाती है और हर मार्फत के साथ ये अपने ईमान की तजदीद करते जाते हैं और कहते हैं, ए हमारे रब, हमने सुना कि एक मुनादी करने वाला यानी आपका पैगंबर बावाज़े बुलंद ईमान की तरफ बुला रहा है कि लोगों अपने रब पर ईमान ले आओ। बस हम ईमान ले आए। तो या हमारे रब, या हमारे इलाह, अब आप हमारे गुनाह माफ़ फरमा दें और हमारी बुराइयां हमसे दूर फरमा दें और हमें नेक बंदों में शामिल करके अपने पास वापस बुलाइएगा। कैसी दुआ कुरान शरीफ के अंदर सिखाई गई है। और ये मार्फत कैसे हासिल हो रही है, ये दुआएं किस तरह निकल रही हैं दिल से, कि जैसे जैसे कायनात में गौर कर रहा है, जैसे जैसे जिक्र कर रहा है। दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें साथ साथ होंगी कि आदमी जिक्र से दिल को मुनव्वर रखेगा और कायनात में अपने, कायनात से मुराद ये नहीं कि आप सिर्फ आसमानों पर सितारों पर गौर करें, अपने हालात के ऊपर। रात और दिन का आना जाना भी है ना, तो दिन रात हमारे साथ क्या मामलात हो रहे हैं, हमसे किस तरह ज़िंदगी गुजर रही है, उसमें अल्लाह ताला की किस किस तरह की इंटरवेंशंस हैं, इन चीज़ों पे गौर करें तो मार्फत बढ़ती है और फिर ये दुआएं दिल से खुद ब खुद निकलती जो यहाँ लिखी हुई हैं। अब 193 के बाद 194 आयत है, रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रुसुलिका वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। ऐ हमारे रब, हमारे ईमान और अताअत की कोशिशें जो दरअसल आप ही की इनायत हैं, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, आप ही की इनायत हैं, तो इनके तुफैल में ही आप हमें वो सब इनायत फरमा दें जिनका आपने हमसे अपने रसूलों की ज़बानी वादा फरमाया है। यानी दुनिया और आखिरत की सारी आफियतें, सारी नेमतें, अपनी मदद ये हमें नसीब फरमा दें। ये भी दुआ की जा रही है। और हमें क़यामत के दिन रुस्वा ना फरमाइएगा, यकीनन आप वादा खिलाफ़ी नहीं फरमाते। देखिए हर आयत में जब तक हमने पढ़ी है दोज़ख से बचने की बात हुई है। ठीक है, अब इसकी आयत नंबर 195 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फस्तजाब लहुम रब्बुहुम अन्नी ला उज़ीउ अमल आमिलिन मिनकुम मन ज़करिन औ उन्सा बाज़ुकुम मिन बाज़ फल्लज़ीना हाजरू व उख़रिजू मिन दियारिहिम व ऊज़ू फ़ी सबीली व क़ातलू व क़ुतिलू लउकफ़्फ़िरन्ना अन्हुम सय्यआतिहिम व लउदख़िलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार सवाबन मिन इंदिल्लाह वल्लाहु इंदहु हुस्नुस सवाब। बस उनके रब ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और फरमाया, मैं तुम में से किसी का अमल, हुआ वो मर्द हो या औरत हो, हरगिज़ ज़ाया नहीं करूँगा। तुम सब आपस में एक जैसे हो, यानी मर्द और औरत की कोई तखसीस नहीं है। जो भी अमल करेगा उसको उसी तरह का अजर मिलेगा। इसलिए वो लोग जिन्होंने हिजरत की और अपने घरों से निकाल दिए गए और जिन्हें मेरी राह में ईज़ा दी गई और जिन्होंने जिहाद किया और शहीद किए गए, मैं ज़रूर बिज़रूर उनकी बुराइयां उनसे दूर कर दूंगा और बिल यकीन उन्हें जन्नतों में ले जाऊंगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। यह है इनाम तुम्हारे रब यानी अल्लाह ताला की तरफ से और अल्लाह ताला ही के पास बेहतरीन इनाम है। कितना बड़ा जुमला है ये कि अल्लाह ताला ही के पास बेहतरीन इनाम है। किसी और के आगे हाथ ना फैलाओ, किसी और से एक्सपेक्ट ना करो, वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। ठीक है, अल्लाह ताला की तरफ झुक जाओ, अल्लाह ताला की मान लो, अल्लाह ताला से मोहब्बत कर लो। बेहतरीन इनाम सिर्फ अल्लाह ताला ही के पास है। तो देखें इस आयत में मुसलमानों को दीन की राह में मुशक्क़तें और अज़ियतें बर्दाश्त करने, इन पर सब्र करने पे अजर देने का वादा फरमाया गया है। और इसके बाद अल्लाह ताला ने एक बड़ी गलतफहमी दूर फरमाई कि काफिरों को जो आसाइशें और नेमतें दी गई हैं ये उन पर इनाम नहीं बल्कि उनके लिए सज़ा है कि इनमें पढ़कर वो आखिरत से गफलत ही में रहें और यूं दीन हक़ की मुखालफत की सज़ा यानी दोज़ख का अज़ाब भुगतें। तो जो नेक्स्ट आयत है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 196, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं
لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تمہیں کافروں کا شہر میں خوشحالی کے ساتھ چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے۔ اور آیت نمبر 197 متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، یہ تو بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے، یعنی یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، تو اگر ان کو سب کچھ مل بھی گیا تب بھی یہ بہت ہی چھوٹا فائدہ ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اور پھر جو یہ چیزیں تمہیں ظاہر میں ان کو ملی ہوئی نظر آتی ہیں، تمہیں کیا پتا کہ ان چیزوں کا ان پہ کیا اثر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں جتنی بھی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی فائدہ اور راحت پہنچاتی ہیں، ورنہ یہی چیزیں اذیت بن جاتی ہیں۔ اس کے بعد ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔ یعنی دنیا میں جو کچھ بھی ان کے پاس ہے، چاہے ان کو فائدہ پہنچا رہا ہے چاہے نقصان، تمہیں نظر آ رہا ہے کہ فائدہ پہنچا رہا ہے، تو یہ دنیا کے حد تک ہے، یہ ختم ہو جائے گی، دنیا بہت جلدی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک لامتناہی زندگی ہے، اور اس میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بری جگہ ہے، وہ بئس المہاد۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 198 میں فرماتے ہیں، جو اس کے بعد آ رہی ہے، لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے، اور نیکوکاروں کے لیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہتر ہے۔ ان آیتوں سے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ مسلمان کا کام ہے کہ اس کائنات کو صرف کافروں کا کام سمجھ کر نہ چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے مسلمان کا کام ہے پوری محنت کرنا، دنیا کے اندر پوری محنت کرنا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل ہو، یعنی ذکر کے ساتھ دنیا کے اندر محنت کرنا، ہر محنت کو آخرت کی منزل کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کرنا۔ چنانچہ مسلمان کی فکر یا ریسرچ غافل دل کے ساتھ نہیں ہوتی بلکہ ذاکر قلب کے ساتھ ہوتی ہے۔ دوسری بات کیا کہ جب مسلمان ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی معرفت کھول دیں گے، اور اس کے ایمان میں پختگی آئے گی، اور اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے گہرا ہوتا جائے گا، اور وہ دوزخ سے ڈرے گا، اور وہ اپنے رب کے انعام کی دعا کرے گا اور اس کی امید رکھے گا۔ دین کے لیے جو چیزیں اس پر آئیں گی، جو مشکلات اس پر آئیں گی، ان پر صبر کرے گا، اور ان کا اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ نہیں کہ مشکلات بس اس پر آ گئی، اس نے صبر کر لیا اور بات ختم ہو گئی، ان کا بہترین اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں نا یہ بات بہت سمجھنی چاہیے کہ وہ بہت مہربان ہیں، وہ ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ تو جب کوئی بندہ ان کی خاطر صرف ان کی رضا کے لیے کسی تکلیف کو برداشت کرتا ہے، تو جو ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کے اوپر کتنی محبت برسائے گا، اس کو کتنا زیادہ انعام دے گا۔ اور یہ تکلیف برداشت کیا کرنا ہے؟ یہ تکلیف برداشت کرنا تہجد کی نماز پڑھنا بھی ہے، یہ تکلیف برداشت کرنا کسی فرض نماز کے لیے وضو کر کے نماز پڑھنا بھی ہے۔ جو دل کے اوپر، نفس کے اوپر مشقت آتی ہے نا، اس کی وجہ سے، نماز پڑھنے کی وجہ سے، کسی نیک کام کرنے کی وجہ سے، یہ بھی تکلیف برداشت کرنا ہے، اور اس کا بھی اللہ تعالیٰ بہترین انعام نصیب فرمائیں گے۔ اور کیا بات فرمائے کہ کافر دنیا میں اپنی خوشحالی پر خوش ہو کر آخرت سے غافل رہتے ہیں، تو جو ان کی دنیاوی خوشحالی ہے یہ بہت معمولی فائدہ ہے، بلکہ ان کے لیے عذاب کا سبب ہے، اور ان کو اس وجہ سے ہمیشہ دوزخ کا عذاب ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جس نے دین کے لیے محنت اور غور و فکر کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنی ساری صلاحیتیں آخرت کو بھلا کر محض دنیا پر لگا دی وہ ناکام ہو گیا۔ ایک ہمیشہ کے لیے جنت میں جا رہا ہے، دوسرا ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جا رہا ہے۔ یہی مسلمان اور کافر کا فرق ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں، جب انسان دنیا کی خوشی اور غم کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے تو اس کے تعلق مع اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے تعلق میں ترقی ہوتی ہے، اور اسی ترقی کے لیے انسان کو بھیجا گیا ہے دنیا کے امتحان میں، ورنہ روز الست ایک درجے کی معرفت تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ویسی عطا کر دی تھی۔ اور دوسری بات، بڑی عجیب بات ہے، اس پہ غور کیجیے گا کہ جنت تو انسان کی ابتدا تھی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو تو جنت میں ہی رکھا گیا تھا نا شروع سے ہی، ٹھیک ہے، وہ تو ابتدا تھی انسان کی، تو یہ جنت بھی کوئی اصل مقصد نہیں ہے، بلکہ انسان جو ہے یہ عاشق مخلوق ہے، یہ حقیقت میں جنت کے لیے نہیں بلکہ عشق حقیقی کے لیے بنائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے عشق کے لیے بنائی گئی ہے۔ چنانچہ دنیا کی ان عجیب و غریب چیزوں کو دیکھتے ہوئے، دنیا کی خوشی اور غم کو دیکھتے ہوئے، جب آدمی احکام الہی کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے، تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا زینہ بن جاتی ہیں، اور یہ قرب
انسان کے عشق میں مزید آگ لگا دیتا ہے. جس طرح وہ بڑھتا جاتا ہے اس طرح عشق بڑھتا جاتا ہے. جس طرح عشق بڑھتا جاتا ہے اس طرح مزید قرب کی خواہش بڑھتی جاتی ہے اور آدمی مزید کوششیں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید انعامات آتے رہتے ہیں. اسی طرح یہ زندگی گزرتی ہے اور موت تک انسان کہیں کا کہیں پہنچ چکا ہوتا ہے. ابتدا کیا ہوتی ہے اور اس کی انتہا کیا ہوتی ہے، ان سب باتوں کا خلاصہ ہمیں سورہ دہر کے اندر ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ دہر کی آیت نمبر 1 سے 5 تک ہیں، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یقیناً انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. تو اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اپنی تخلیق کے بعد انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب اس کی صلاحیتیں اجاگر نہیں ہوئی تھیں. تو اس وقت وہ مخلوقات میں اپنی صلاحیتوں کے پوشیدہ ہونے کی وجہ سے، اجاگر نہ ہونے کی وجہ سے کوئی قابل ذکر حیثیت نہیں رکھتا تھا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. آیت نمبر 2 ہے سورہ دہر کی، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. کہ بے شک ہم نے انسان کو میلے جلے نطفے سے پیدا کیا، امتحان کے لیے پیدا کیا اور اس کو سنتا اور دیکھتا بنایا. تو یہاں اللہ کریم نے انسان کی پیدائش کے عاجز ہونے کی، حقیر ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ابتدا تو انسان کی اتنی حقیر ہے کہ ماں باپ کے ناپاک قطروں سے مل کے بنائے. لیکن انسان کی اس عاجز ابتدا پر مت جاؤ، بلکہ یہ جان رکھو کہ اللہ کریم نے اس کو ایک خاص امتحان کے لیے پیدا فرمایا ہے اور اسی امتحان کا ذکر آگے آ بھی رہا ہے. لیکن اس آیت میں ساتھ ہی بتا دیا کہ اللہ عز و جل نے انسان کو سننے کی اور دیکھنے کی صلاحیتیں دی ہیں. اب دیکھیں، سننا اور دیکھنا یہ علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں. یہاں پہ دیکھیں، اسلام کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ مصلی پکڑ کے ایک کونے میں بیٹھ کے نوافل پڑھنا شروع کر دیں. گو ان کی بڑی اہمیت ہے، لیکن جو بھرپور مسلمان ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اپنی ساری فیکلٹیز کو استعمال کرتا ہے، اپنے ساری ریسورسز کو استعمال کرتا ہے، یعنی اپنی ساری صلاحیتوں کو اور سارے وسائل کو استعمال کرتا ہے. کس لیے؟ کہ وہ اپنے رب کے اور قریب ہو جائے. تو دنیا کے اندر بھرپور محنت کرتا ہے، لیکن وہ دنیا کمانے کے لیے وہ محنت نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو ایکسپلور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہونے کے لیے محنت کرتا ہے. یہ کہ انسان بہت اچھا ڈاکٹر بنے، اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرے، تو اس کے بعد اس کی 2 نیتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ اس اپنی قابلیت سے زیادہ کمائے، یہ دنیاوی نیت ہے. دوسری نیت یہ ہو سکتی ہے کہ اپنی اس قابلیت سے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی نیت ہے. دونوں صورتوں میں اس نے دنیا کی محنت برابر کی تھی، لیکن ایک نے اس کی دنیا اور آخرت بنا دی اور ایک نے اس کی آخرت تباہ کر دی. تو یہاں پر سننے اور دیکھنے سے انسان کی تدریجاً سیکھنے سکھانے کی صلاحیتوں کی طرف اشارہ ہے. اور یہ دیکھیں، انسان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کے کمالات کا اظہار بھی ہو رہا ہے کہ انتہائی ادنا شکل میں ابتدا کے باوجود اسے ایک عظیم الشان امتحان کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اس امتحان میں کامیابی کے لیے اس کو علم حاصل کرنے کی صلاحیتیں نصیب فرمائی ہیں، ایک دوسرے کو سیکھنے سکھانے کی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، تاکہ وہ اپنی اس عاجزانہ ابتدا سے شروع کرنے کے بعد ان صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایسے مقام پر پہنچ جائے جہاں دنیا کی کوئی اور مخلوق نہیں پہنچ سکتی. اللہ تعالیٰ کے قرب کے مقامات، جنتیں، علیین، وہاں تک پہنچ جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہی ہے نا کہ کہاں سے شروع کیا اور کہاں پہنچا دیا انسان کو. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہے. دیکھیں سورہ دہر کی آیت نمبر 3 ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. کہ ہم نے اسے ہدایت کی، راہ دکھائی، اب وہ خواہ شکر گزار بنے خواہ ناشکرہ بنے. ٹھیک ہے، ہدایت کی راہ پہ بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں، ہمارے پچھلے 2 یا 3 لیکچر اس پہ ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہدایت کا نظام کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ ہمیں سب کچھ پورا مکمل نظام اس کو دے دیا، اب اس کے اوپر چھوڑ دیا کہ چاہے وہ اس پہ شکر گزار بنے چاہے ناشکرہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے نیکی کرنے کی صلاحیت بھی دے دی، برائی کرنے کی صلاحیت بھی دے دی، اس کے ماحول میں نیکی اور بدی دونوں کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ بھی پیدا فرما دیا. ان سب کے ساتھ ازراہ محبت و شفقت انسان کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا اور اللہ کریم کی رحمت حاصل کرنے کا ایک مکمل نظام پیدا فرما دیا، جس پہ ہم بات کر چکے ہیں. اور پھر انسان پر کوئی زبردستی نہیں رکھی. یہی وہ پوائنٹ ہے، انسان میں اور باقی مخلوقات میں یہ فرق ہے کہ انسان کو اختیار دیا گیا چوز کرنے کا، کس طرف تم نے جانا ہے. صلاحیتیں ساری دے دیں، انیبلنگ انوائرمنٹ دونوں چیزوں کے دے دیے، کفر کے بھی اور قرب الہی حاصل کرنے کے بھی. ساتھ میں اختیار دے دیا کہ تم نے چوز کرنا ہے، تم نے کس طرف جانا ہے. یہ بڑی بات ہے.
انسان ساری جو ظاہر میں خوبصورتیاں ہیں دنیا کی، ان کو دیکھتے ہوئے بھی کہے کہ نہیں یہ سب دھوکہ ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف جاؤں گا، تو بس پھر اس کے لیے جنتیں ہیں، اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں ہیں۔ اس کے لیے دنیا میں بھی جنت ہے کیونکہ اس قربانی کی وجہ سے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں۔ کیوں خون دل کا ہو ملال، خوشیوں سے دل ہے مالا مال، ہر لحظہ ہے تیرا خیال، اب خوں بہا کے نام پر۔ یعنی میں نے اپنی خوشیوں کو جیسے جیسے قتل کیا اللہ تعالیٰ کے لیے، تو میرے دل میں ویسے ویسے اللہ تعالیٰ آتے گئے خون بہا کے طور پہ۔ خون بہا ہوتا ہے نا، کسی کے قتل کرنے کے بعد اس کو خون بہا دیا جاتا ہے بدلے کے طور پہ، تو وہ دل کو جو میں نے قتل کیا نا، خواہشوں کو، خون بہا کے طور پہ، بدلے کے طور پہ اللہ تعالیٰ خود میرے دل میں آتے گئے۔ یہ وہ چیز ہے کہ اس کی دنیا بھی جنت بن جاتی ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اب انسان کے لیے ہے کہ وہ چاہے شکر گزاری کرے اور ہدایت کے اوپر آئے، چاہے ناشکری کرے اور دنیا کی غلاظت کے اندر ہی اپنی پوری زندگی گزار دے۔ دونوں صورتوں میں اس کا اپنا نفع ہے یا اس کا اپنا نقصان ہے، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے۔